فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ اسی کا احسان اور انعام اور کرم ہے کہ ہمیں اس نے قرآن مجید کا طالب بنایا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اس سے وہی ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرمائے جو مالک کریم اپنی اس عظیم کتاب کے واسطے سے ہم کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ہم انسانیت کے ادوار خمسہ میں سے دوسرے دور کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب ذوالجلال والاکرام نے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک جو انفرادی زندگی کے طور پر ہدایت کا نزول فرمایا، جس کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو انسان مرتضی یعنی اللہ کا پسندیدہ انسان بنایا۔ ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک کا جو دور ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور مبارک ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور کے اندر جو انسان مرتضی بنائے تھے، جن پر اللہ راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے تھے، ان کو ایک مثالی معاشرے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق۔ میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پوری تربیت میں رب ذوالجلال والاکرام نے ہر موقع پر کامل ہدایت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور ہم قرآن مجید کو
اسی طرز پر دیکھ رہے ہیں۔ 20 روزہ دورہ قرآن کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام موضوعات کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو بات سمجھنے والی ہے، جو بار بار میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید یہ ہدایت ربانی ہے، اور اس کے اندر کائنات کی سب سے کامل عقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک ہے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عقل مبارک کے ساتھ بھی قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں، اور میرے زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ کامل ہدایت رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح انسانیت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ آج ہم مثالی معاشرے کے قیام کا جو لائے عمل ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وہ معاشرہ مثالی بنایا تھا، لائے عمل کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا۔ جس طرح انفرادی زندگی کے ہم نے 3 پہلو ذکر کیے تھے، اعادے کے طور پر میں عرض کر دوں، ایک فکری پہلو، ایمانی پہلو اور اخلاقی پہلو۔ فکری پہلو میں یہ تھا کہ انسان زندگی اور کائنات کو بے مقصد سمجھتا تھا، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ کائنات بھی بے مقصد نہیں، اور اس کائنات کے اندر اشرف مخلوق انسان بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ایمانی پہلو یہ ہے کہ اگر کائنات با مقصد ہے اور انسان بھی با مقصد ہے، تو آیا کیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید پر ایمان ہمیں اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ مقصد یقیناً حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اخلاقی پہلو یہ ہے کہ کیا انسان اپنی ذات میں برائی اور اچھائی دونوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، سعادت مند بن سکتا ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ بالکل یہ اگر جد و جہد اور کوشش کرے تو جب اس طرف چل پڑتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے اس کو سعادت مند کر دیتا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی صورت میں بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی پہلو کے بھی، جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس کا جو نصب العین کل ہم نے ذکر کیا تھا، مثالی معاشرے کا قیام، اس کے بھی قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق 3 پہلو ہیں۔ ایک اس کا معاشرتی پہلو ہے جس کے لیے قرآن مجید بھرا پڑا ہے،
میں اس میں سے 2-3 آیتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے لایا ہوں، ورنہ اس موضوع کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک اس کا معاشی پہلو ہے، اس سے بھی قرآن مجید بھرا پڑا ہے، بہت زیادہ آیات ہیں اس حوالے سے بھی۔ میں چند ایک جو ہے وہ آج کے موضوع میں صرف آپ کو وہ پہلو سمجھانے کے لیے آیات کا ذکر کروں گا، اور ایک اجتماعی زندگی کا سیاسی پہلو ہے۔ سیاسی پہلو سے بھی قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ یہ 3 پہلو ہیں، اور جب میں نے سیاسی پہلو کہا تو اس سے آپ کے ذہن میں اپنے ملک کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس سے مراد یا دنیا اس وقت جن سیاسی حالات سے دوچار ہے وہ ذہن میں نہ رکھیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو سیاسی طور پر بھی قائد بنایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضور کیسے سیاسی قائد تھے، یہ ہم نے قرآن مجید کی روح سے دیکھنا ہے، اور ہمارے لیے حرف آخر حضور ہیں۔ آپ مطاع مطلق ہیں، مطاع مطلق ہیں۔ نامشہود ذات نے مشہود وجود بنایا ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کرو میری ہی اطاعت ہوگی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا چونکہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ پہلو نہیں ہوتا، معاشی پہلو بھی نہیں ہوتا اور سیاسی پہلو بھی ہمارے ذہنوں میں عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید اس حوالے سے بہت تفصیل سے بات کرتا ہے۔ معاشرتی پہلو میں ہم جو تینوں پہلوؤں کے اندر خرابی پائی جاتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، یہ دونوں باتیں ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ معاشرتی پہلو میں فساد اور خرابی وہ معاشرے کے محدود تصورات تھے جن کا میں بار بار ذکر کر کے آیا ہوں۔ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، خون، جغرافیائی حدیں اور اپنے معاشی تصورات، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے، جس کو آپ کبھی کمیونزم کہتے ہیں، کبھی سوشلزم کہتے ہیں، کیپٹلزم کہتے ہیں، مختلف تصورات معاشی پائے جاتے ہیں۔ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اس وقت آپ کے سامنے جن سے آپ مخاطب تھے وہ 3 قسم کے انسان تھے۔ ایک وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ایک وہ تھے جو مدینہ شریف کے باشندے تھے، اوس اور خزرج قبیلہ سے، انصار۔ انصار جو ہیں یہ بیسیکلی کس قبیلے سے تھے؟ اوس اور خزرج سے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے کثرت کے ساتھ وہ یہودیوں کا تھا جو مدینہ شریف میں پہلے سے موجود تھے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ ان کے قبیلے وہاں تھے، باقاعدہ انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے، بلکہ مدینہ شریف کے معاشرے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان کا غلبہ تھا، معاشی طور پر بھی اور اسلحہ کے طور پر بھی، قوت اور طاقت کے لحاظ سے بھی وہ غالب تھے۔ کچھ تو مکہ شریف سے ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئے اور کچھ وہاں کے تھے اوس اور خزرج میں سے جو ایمان لا چکے تھے، وہ انصار کہلائے۔ قرآن مجید نے ان کو انصار کہا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور یہودی جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف آنے سے پہلے اوس اور خزرج والوں کو ڈرایا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ ہمارے علم کے مطابق نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ یہ یہودی ان کو بتایا کرتے تھے، آپ جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب پر غلبہ پا لیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام کی تقسیم فرق دیکھیں کہ جن کو ڈرایا کرتے تھے وہ ایمان لے آئے اور جو ڈرانے والے تھے وہ منکر ہو گئے، یعنی جو پہلے سے پہچانتے تھے۔ اوس اور خزرج جو ہیں یہ صاحبان علم نہیں تھے، نہ صاحبان کتاب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارادتاً وحی الہی کے مطابق آپ نے ہجرت فرمائی، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے مجبور ہو کر، لوگوں سے مجبور ہو کر ہجرت نہیں کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ ہاں، رب ذوالجلال والاکرام وحی کے مطابق ہی اپنے محبوب کو بتایا کہ حبیب، مکے کا ماحول ایسا نہیں جس کو ہم معاشرے کی صورت دیں جو ہم معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، لہذا آپ ہجرت فرمائیں۔ ہدایت ربانی کے مطابق ہی ہجرت کی، باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جب آپ مدینہ شریف آئے تو مدینہ حضور علیہ السلام کی آمد کا شدت سے منتظر تھا، اور آپ کا استقبال جس طرح انہوں نے کیا وہ ایک سنہری حروف سے لکھے جانے والی باتیں ہیں۔ جس آب و تاب، جس شان سے، جس سج دج سے آپ کا استقبال کیا، درختوں پر چڑھ گئے، چھتوں پر چڑھ گئے، اور حضور علیہ السلام کے آنے پر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی کے ترانے گائے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے ہی آپ نے طلوع فرمایا، تو جس وقت آپ آئے تو اس وقت اتنے لوگ ہو چکے تھے کہ جن کو اکٹھا کر کے معاشرہ تشکیل دیا جاتا۔ معاشرہ، آپ کی کمال حکمت عملی دیکھیں۔ ہدایت الہی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ وہ جو ایمان لا چکے تھے انصار کی صورت میں، ان سے بھی، اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا کہ بھئی تمہارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے،
اور یہودی بامر مجبوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد معاشرے کا ماننے کے لیے اس لیے تیار ہو گئے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ہم نے اب قائد نہ مانا تو ہم ابھی مٹ جائیں گے. یہ ان کو علم تھا، خبر تھی ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قائد تسلیم کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، فیصلے آپ کریں گے، آپ جج بھی ہوں گے، اور جو بھی آپ کے پاس فیصلہ آئے گا ہمیں امید ہے کہ آپ نہایت ایمانداری کے ساتھ وہ فیصلے کریں گے. ہم آپ کے بارے میں سن چکے ہیں کہ آپ امین ہیں. اتفاق کر لیا انہوں نے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی صورت میں ایک معاہدہ تحریر فرمایا. اس معاہدے میں یہ طے تھا کہ فیصلے حضور کریں گے، اور اس معاہدے میں یہ بھی طے تھا کہ فیصلہ حکم الہی کے مطابق کیا جائے گا، اور اس کے اندر یہ بھی طے تھا کہ یہودی انصار اور مہاجرین اکٹھے مل کے چلیں گے. یعنی اگر مدینہ شریف پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اکٹھے مل کے دفاع کریں گے اور اکٹھے مل کے اس کے خلاف لڑیں گے. اس پر اتفاق ہو گیا. گویا کہ ریاست مدینہ کی صورت میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا جس کے حاکم محمد رسول اللہ ہیں اور باقی سب محکوم ہیں. اب اس معاشرے کی خصائص جو ہیں، معاشرے کے خصائص، وہ میں کل ذکر کر چکا ہوں. آج میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تشکیل کیسے دیا، لائے عمل کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا. اجتماعی زندگی کے اندر یہ تین پہلو پائے جاتے ہیں: معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں کل بتا چکا ہوں کہ آپ کسی ایک قبیلے، ایک خاندان، ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک، ایک قوم کے قائد نہیں ہیں. پروردگار نے آپ کی زبان سے اعلان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. لیکن اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد یا شروعات تو ہونی تھی، اور وہ مدینہ طیبہ طاہرہ سے شروع ہوئی. ریاست مدینہ بن گئی جس کے حاکم حضور ہیں اور جج بھی حضور ہیں، اور باقی رعایا ہے، باقی. اور کمال یہ ہے کہ یہود جانتے ہیں اس بات کو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے میں کبھی بھی ایمان والوں میں اور یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور دوسروں کے اندر فرق نہیں کریں گے. اور آپ نے ایسا کیا. بولو، آپ نے ایسا کیا. یعنی نسلی تفاخر پر یہ معاشرہ نہیں تھا اور خود پسندی پر مشتمل نہیں تھا. نہ آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد نسل پر رکھی کہ اس نسل کے لوگوں کی یہ ریاست ہے، نہ رنگ پر رکھی کہ اس رنگ کے لوگوں کی یہ ریاست ہے، نہ قبیلے اور قوم پر رکھی کہ اس قوم اور اس قبیلے کے لوگوں کی یہ ریاست ہے، نہ جغرافیائی حدوں پر رکھی
کہ بس اتنا ایریا اس ریاست میں شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ وہ بنیاد تھی معاشرے کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اخوت پر رکھی. کس پر رکھی؟ چونکہ نسل، رنگ، قوم، قبیلے اور جغرافیائی حدوں پر بنے ہوئے معاشرے کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. ان کی جنگ کبھی ختم ہو سکتی ہی نہیں. ایک نسل والا دوسری سے لڑے گا، ایک زبان والا دوسری سے لڑے گا، ایک رنگ والا دوسرے سے لڑے گا، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑے گا، جیسا کہ ہوتا رہا تھا اور جیسا کہ اب تک ہو رہا ہے. بولو اب تک ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت پر اس کی بنیاد رکھی، بھائی بھائی بنا دیا. اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران 103 میں اللہ نے فرمایا. ایمان والوں سے مخاطب ہے پروردگار. یہ آیتیں پیچھے سے شروع ہوتی ہیں. آیت نمبر 102 بھی میں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے پکڑ رو اللہ کی رسی کو. اور وہ اللہ کی رسی کل سے میں ذکر کرتا آ رہا ہوں، سمجھ لیں اچھے طریقے سے. قرآن مجید کے مطابق وہ رسول اللہ ہیں. بولو وہ اللہ کی رسی کون ہے؟ غیر منقسم وفاداری جس ہستی سے آپ نے کرنی ہے، غیر مشروط اطاعت، وہ حضور ہیں. اس کا ذکر ہے آگے. ولا تفرقوا، اگر اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم فرقے فرقے نہیں بنو گے. آج حضور کو چھوڑ کے ہی دنیا فرقے بنی ہوئی ہے. فرقہ پرستی کی سبب بھی، فرقہ پرستی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے. اور آج بھی امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو وہ حضور کی ذات پر ہی جمع ہو سکتی ہے، باقیوں پر جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور حبل اللہ ہیں، اللہ کی رسی ہیں. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر فرمائی. کسی کو یہ شبہ نہ پڑے کہ حضور نعمت نہیں. کسی اور طرف دھیان نہ جائے. خود اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہہ کے ایمان والوں پر احسان جتلایا ہے کہ میں نے تم میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا ہے. اور احسان جتلانا بتاتا ہے کہ حضور نعمت ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَصْبَحْتُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو رب ذوالجلال والاکرام نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، اور تم ایسے ہو گئے کہ تمہارے اندر سے ہوا نہیں گزرتی تھی. اتنے متحد ہو گئے تم اس نعمت کی وجہ سے. فَنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. بھائی بھائی کس نے بنایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن گئے. اور میری بات ذہن میں رکھے، میں آپ سے بڑے کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا کے اگر آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کا دل اگر گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تو فکر کرو اپنی. میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اس میں مجھے قطعاً کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کے اگر آپ کا دماغ گھٹتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، یعنی آپ کا دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور آپ اس تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے یہ مراد ہے کہ یہ مراد ہے، تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ اپنی فکر کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں. ایمان حضور ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور قرآن مجید کیا فرما رہا ہے آگے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. میری اس نعمت نے آ کے تم کو دوزخ سے بچا لیا. ہاں جی، غور فرمائیں آپ. تو اخوت پر بنیاد رکھی. اخوت بھائی بھائی کس نے بنایا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا. یہ تو عملی موجود ہے. ایک انصاری کو کھڑا کیا، ایک مہاجر کو کھڑا کیا، فرمایا تم آپس میں بھائی ہو. اور ان کا معاشی مسئلہ تھا ہی کوئی نہیں. یہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے رسول پاک کے واسطے سے اور قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اپنے محبوب کو یہ فرمایا، پیارے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دو. جب یہ بھائی بھائی بن جائیں گے تو ان کا معاشی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور یہ معاشی مسئلہ چھوٹی شے نہیں. یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں. یہ جو معاشی مسئلہ ہے نا، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ محتاجی یہ شے ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، ایمان پختہ نہیں ہونے دیتی. بولو، ایمان پختہ نہیں ہونے دیتی. جس کا پیٹ نہیں بھرا ہوا آپ اس کو خدا نہیں سمجھا سکتے. جس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں آپ اس کو رب ذوالجلال والاکرام کی معرفت نہیں دے سکتے. اس سے جو بھی بات آپ کریں گے تو وہ جواب کوئی اور نہیں دے گا. وہ کہے گا 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو یہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے، اب وہ تو کچھ لے کے نہیں آئے تھے مہاجرین. اب اگر انصار ان کا ساتھ نہ دیتے اور ان کے اپنے ساتھ نہ ملاتے تو آتے ہی انہوں نے کون سا کاروبار کر لینا تھا جی؟ بولو بھائی. آتے ہی انہوں نے مدینے میں کون سے کارخانے لگا لینے تھے؟ آتے ہی مدینے میں انہوں نے کون سے کوئی تجارتی کاروبار کر لینا تھا؟ وہ تو کچھ لے کے آئے ہی نہیں تھے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اخوت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی ذکر، انما المؤمنون اخوہ. یہ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے مؤمنون اخوہ، یہ بھائی بھائی ہیں. اس میں کوئی آپ نے فرمایا کہ فلاں ملک کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں؟ بولو. فلاں نسل کے بھائی بھائی ہیں، فلاں زبان بولنے والے بھائی بھائی ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ بھائی بھائی ہیں. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربوں کے اندر سب سے معزز خاندان سے تھے. یہی تو رسول پاک کا کمال ہے کہ آپ نے ان محدود وفاداریوں پر معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی. تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ. سب ایمان والے، کوئی کہیں رہتا ہو،
ایمان والے کسی ملک میں رہتے ہوں، کس رنگ کے ہوں، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، وہ سب کے سب اخوہ بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کیا مطلب یہاں فرمایا؟ ارشاد فرمایا اگر تم بھائی بھائی بن کے نہیں رہو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے مالک سے ڈرتے نہیں ہو، تم اپنے مالک سے ڈرتے نہیں ہو۔ آیت کا اختتام جو ہوتا ہے وہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے، ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مانتے مجھے ہو اور بھائی نہیں ہو، مانتے میرے محبوب کو ہو اور آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو، ایک ہدایت پر چلتے ہو اور بکھرے ہوئے ہو، ایک دین کے ماننے والے ہو اور منتشر ہو، یہ تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ یہ سبق خداوند کریم کا پڑھایا ہوا نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا سبق نہیں ہے۔ یہ جو تم منتشر ہو، پتہ کرو کہ تم انتشار کا شکار کیوں ہو گئے، کس وجہ سے؟ یہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہو، کچھ معلوم تو کرو کہ کہاں سے تم فرقوں میں بٹ گئے، کہیں کوئی پیچھے سازشی تو نہیں کھڑا جو تمہیں متفرق اور منتشر کرنا چاہتا ہے، کہیں ان سازشوں کے شکار تو نہیں ہو گئے تم۔ اب یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے اس معاشرے میں، یہ بات اس معاشرے کے اندر کرنی بہت مشکل ہے، حالانکہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ کون ہے وہ ایمان والے؟ اگر انہوں نے حضور کو نہیں مانا تو باقی ساری دنیا کو مانتے پھریں، ایمان والے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، یہی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود وفاداریوں پر معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی، ان کو اکٹھا کر دیا، اخوان بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا کہ تم میری وجہ سے بھائی بھائی ہو۔ کیا؟ تم میری وجہ سے بھائی بھائی ہو، مجھے دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ اور دوسری چیز معاشی پہلو، یہ ایسا پہلو ہے کہ جس کا فساد اور خرابی حرص، لالچ اور بخل میں مبتلا ہونا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اگر حرص میں مبتلا ہو جائے، حریص ہو جائے، اس کے اندر سے رحم ختم ہو جائے گا۔ لالچ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر سے محبت جاتی رہے گی۔ بخل میں مبتلا ہو جائے تو اس شخص کے اندر سے رحم دلی، محبت، ہمدردی بالکل ختم ہو جائے گی۔ بہت سمجھنے والا پہلو ہے یہ۔ وہ جو خوف اور غم کی بات ہے نا، قرآن مجید نے ارشاد فرمائی کہ تم جا رہے ہو دنیا میں، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اگر میری ہدایت پر عمل کرو گے، اس کی پیروی کرو گے تو تم معاشرے کے اندر بے خوف اور بے غم ہو جاؤ گے۔ یہ غم اور خوف میں یہ تینوں چیزیں مبتلا کرتی ہیں، حرص بھی، لالچ بھی اور بخل بھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کی اصلاح کیسے فرمائی اور اس پر بڑا زور دیا۔ میں آیتیں پڑھوں گا، آپ کا کلیجہ ہل جائے گا کہ یہ ارشادات کیا ہیں۔ آپ سنیں، ابھی میں جو ذکر کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص، لالچ اور بخل کی جگہ انفاق، خرچ کرنا، ایثار
دوسروں پر اپنی چیزوں کو قربان کرنا، اور احسان دوسروں کو اپنی ضرورت سے زائد سب کچھ دے دینا، یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا فرما دی تھی، یہ اصلاح فرمائی تھی۔ چونکہ اگر لالچ، حرص اور بخل ختم نہ ہو تو وہ معاشرہ کبھی عادلانہ معاشی نظام قائم کر ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت معاشرہ خوف اور غم میں مبتلا رہے گا۔ جو حریص ہوتا ہے بندہ، دولت کا حریص لگا لیں یا علم کا حریص لگا لیں، ہاں جی، علم کا حریص بھی لگا لیں۔ علم کا حریص بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا جی، آپ اسی معاشرے کے ایسے لوگ ہیں، علم کے بھی حریص ہیں۔ علم مل گیا، کسی کو نہیں سکھایا، یعنی علم ان کو حاصل ہو گیا، اس میں فن آ جاتا ہے، کوئی ہنر آ جاتا ہے، آپ کی کوئی کاریگری آ جاتی ہے، آپ کے پاس یہ بھی علم ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے ماہر ہیں، کوئی ہنر آپ جانتے ہیں، کوئی فن آپ جانتے ہیں جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ اپنے حالات بہتر کر سکتا ہے، آپ خوش دلی سے اس کو سکھائیں۔ آپ کے فن پر رزق نہیں پڑا ہوا، آپ کے ہنر پر رزق نہیں پڑا ہوا، آپ کے علم پر رزق نہیں پڑا ہوا۔ یہ علم، یہ ہنر، یہ فن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، تو اس نے تمہیں سکھاتے ہوئے کچھ نہیں لیا۔ بولو، اس نے تمہیں یہ انعام کیا ہے تم پر۔ اگر تم صاحب علم بن گئے ہو تو شکر کرو، اگر تمہیں کوئی ہنر آتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اگر تم کسی فن کے ماسٹر ہو تو پروردگار کی مہربانی ہے تم پر۔ کیا اس بخل میں ہمارا معاشرہ مبتلا نہیں؟ بولو نا جی، ہے نا جی، اس کے اندر مبتلا ہیں ہم، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں اس شے کا فلانے کو پتہ لگ گیا تو میرا رزق تو گیا۔ سب سے پہلا عدم اعتماد، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کسی کو سکھانے سے میرا رزق تو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مالک کی شان کو پہچانا نہیں ہے۔ علم کے اندر ہم نے بڑے اساتذہ دیکھے ہیں ایسے، پراؤڈ ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، نہیں سکھاتے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ تو کل کائنات میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایسے ہی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو سخاوت تھی، سخاوت صرف مال میں نہیں ہوتی، بولو، سخاوت صرف مال کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا زیادہ ہمارے سامنے ہوتی ہے چیز۔ آپ اگر عہدہ ہے آپ کے پاس، کسی منصب پر آپ فائز ہیں، تو اس منصب سے مخلوق کو فائدہ ملنا چاہیے۔ آپ کوئی ہنر جانتے ہیں تو اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، اگر کسی فن کے ماہر ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو شکر ادا کریں اس کا۔ آپ سمجھے نا جی، ورنہ کتنی دنیا پڑی ہوئی ہے، اس دنیا میں سے آپ کا انتخاب صرف اگر اس نے کیا ہے، تمہارا تو سر سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ تیری کرم نوازی، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے اتنے لوگوں میں سے انتخاب کیا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فیض رسانی میں، کس میں؟ فیض رسانی میں تیز آندھی سے بھی بڑھ کر تھے۔ تیز آندھی سے بھی بڑھ کر تھے۔
تیز آندھی غبار وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں آپ نے بڑے دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کر کے رکھا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض رسانی کا عمل تھا کہ دوسروں کو فیض یاب کرنا، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی بخل کیا ہو. معاذ اللہ، بخل تو تھا ہی نہیں حضور میں. تو آپ نے جو قریب بیٹھے جو اصحاب تھے ان کے اندر یہ صفت پیدا کرتی تھی. وہ حریص نہیں تھے، لالچی نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، فیض رساں تھے. آپ کے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو آپ جمع کر کر کے بے شک رکھیں، کچھ نہیں بچنا پیچھے، کوئی شے نہیں آپ نے لے کے جانی. کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ اور جن کے بارے میں آپ فکر مند ہیں کہ میرے بیٹے کو، بیٹی کو، دوسرے کو اس کے بارے میں ذہن بنائے، اس کے بارے میں تو قرآن مجید کا ایک فیصلہ ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں ڈنڈی نہ مارو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے وارثوں میں سے تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص، لالچ اور بخل سے اس معاشرے کو پاک کیا. چونکہ اگر معاشرہ جو ہے حرص، لالچ، بخل میں مبتلا ہو تو ایسے افراد کی ترتیب کیا بنتی ہے؟ پہلے وہ خود غرض بنتے ہیں. کیا؟ خود غرض بن کر پھر مال اتنا جمع ہوتا ہے کہ لگانے کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں لگائیں. اخلاق رذیلہ، گھٹیا عادتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. مال اپنے اثرات رکھتا ہے، کوئی بچتا ہے جس کا اللہ کا فضل ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اپنے اثرات رکھتا ہے، چھوڑتا ہے. اخلاق رذیل اور گھٹیا حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بزدلی میں آ جاتے ہیں، پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. بالآخر محکومی اور غلامی میں مبتلا ہو کر عروج کھو بیٹھتے ہیں اور زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. زوال ایسے نہیں آیا آپ پر. اب آپ نظر دوڑا کے دیکھیں اپنے ارد گرد، حرص ہے یا نہیں؟ لالچ، بخل بہت زیادہ ہے. اب اس خرابی میں مبتلا شخص جو ہے اس کے بارے میں سورۃ الماعون میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اس بیماری یعنی لالچ، حرص اور بخل میں مبتلا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کا اعتبار نہیں کرتا. اس کی نمازوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا. سنیں سورۃ الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین. محبوب تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. کیا؟ یکذب بالدین، جو دین کو، بھئی جو نمازی ہوگا وہ یہ کہتا ہے کہ دین اسلام دین نہیں، یہ کہتا ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں کرتا وہ بات. لیکن قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ یکذب بالدین. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کیا وہ یتیم کو پکڑ کے ایسے دھکے دیتا ہے؟ نہیں، اس کے ہوتے ہوئے یتیم دھکے کھاتا پھرتا ہے. یعنی اس کے پاس ہے سب کچھ لیکن وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا. کبھی اس نے کسی کو نہیں کہا کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ ترغیب ہے نا ایک دوسرے کو دلانے کی. اور آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
بس ایسے نمازی برباد ہو گئے. نمازی ہیں تو مسلین کہا. بولو بھائی نماز پڑھتے ہیں تو مسلین ہے نا. اگر نماز پڑھتے ہی نہیں تو پھر تو مسلین ہیں ہی نہیں. برباد ہو گئے ایسے نمازی. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اپنی نمازوں سے غافل ہیں. پڑھتے نمازیں ہیں اور برباد ہیں. کرتے کیا ہیں؟ الذین ہم یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے نمازی ہیں اور حال یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کسی کو برتنے کی چیز جس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا معاون کہتے ہیں. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے ہمسائے کو چھری کی ضرورت پڑ گئی کہ جی ہماری چھری نہیں مل رہی، ذرا دیں ہم سبزی کاٹ لیں. کوئی مہمان آ گیا تو کہا کہ جی ہمارے برتن کم ہیں، مہمان زیادہ آ گئے ہیں، ذرا اپنے گھر سے ایک سیٹ دے دیں ہم ان کو کھانا کھلا لیں. تو جب وہ کھانا کھلا لے گا تو اس سیٹ کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ بولا نا جی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ضروریات زندگی مطلب یہ ہے کہ آگے جی ہمیں بستر دے دیں، ہمارے پاس نہیں ہے، کمبل دے دیں، چارپائی دے دیں، ٹھیک ہے نا جی. کوئی مطلب سوئی دے دیں، ہمیں نہیں مل رہی، ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاون ہے. یہ کیا ہے؟ معاون. برتنے کی وہ چیزیں جو روز مرہ آپ کی ضروریات میں آتی ہیں. پڑھتے نمازیں ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بخیل اتنے ہیں کہ برتنے کی چیز کی کسی کی ضرورت پڑ جائے تو یمنعون نہیں دیتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسے نمازی نے دین کو جھٹلا دیا ہے. اب دیکھو یہ فکر مندی ہے یا نہیں؟ ہاں جی. یعنی اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید ہی ہمارے لیے آخر ہے، یہ ہدایت ربانی ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے. بولو یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات مان لو کوئی نہ مانو. نہیں. پھر آپ کا ایمان کس چیز پر ہے؟ اگر قرآن پر بھی ایمان نہیں تو پھر کس پر ایمان ہے؟ کون سی شے آپ کے لیے لائیں جس پر ایمان لائیں گے؟ اور قرآن مجید خود فرماتا بھی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن آ جانے کے بعد کس بات پر لوگ ایمان لائیں گے؟ اب قرآن مجید انفاق، ایثار اور احسان ہی سے معاشی بگاڑ کا علاج کرتا ہے. خرچ کرو، اس خرچ کرنے اور پھر ابھی میں ٹائم نہیں ورنہ میں اس طرف آؤں. خرچ کرنے میں اگر ایمان ہے تمہارا، وہ کہتا ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، اس میں کمی نہیں ہوگی. وہاں اگزامپل دی ہے کہ تم ایک دانہ بوتے ہو، میں تمہیں 100 دانے واپس کرتا ہوں. اور پھر ساتھ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 100 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں. اب کوئی شخص جب دانہ زمین میں بوتا ہے اس وقت تک عقلی طور پر سمجھ سکتا ہے کہ یہ 100 بن جائیں گے؟ تو پھر عقلی طور پر اپنے رب کے مال کے بڑھانے کو عقلی طور پر کیوں دیکھتے ہو؟ جب دانہ زمین میں بوتے ہیں عقل میں آتی ہے کہ یہ 100 بن جائیں گے؟ جی. اور ارشاد فرمایا یہ جو کام ہے حرص، لالچ اور بخل سے بچنا،
قرآن مجید کے مطابق سب سے مشکل اور مشقت والا کام ہے. نماز پڑھنی اتنی مشکل نہیں، وہاں روزے کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، اور نیکیوں کا ذکر نہیں کیا. یہ پڑھیں سورۃ البلد کی آیت نمبر 12 سے 17 تک. فلقتحم العقبہ، بس ابھی تک اس نے مشکل گھاٹی عبور نہیں کی. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے. فک رقبہ کیا ہے؟ کسی پھنسے ہوئے بندے کی گردن کو آزاد کرنا ہے، فک کرنا ہے، آزاد کرنا ہے اس کو، وہ پھنسا ہوا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور افلاس اور بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے. ذا مقربہ، یتیمن ذا مقربہ، سب سے پہلے قریبی یتیموں کو، ذا مقربہ، او مسکینن ذا متربہ، اور پھر خاک نشین مسکینوں کو. یہ مشکل گھاٹی ہے. بولو عقبہ قرآن نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کسی اور عبادت کو، اس کو کہا ہے. اور عقبہ اس پہاڑ کی اس گھاٹی کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان بڑی مشکل سے پہنچے، بڑی مشکل سے پہنچے. اور انعام آخر میں ارشاد فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، اگر یہ گھاٹی چڑھ گئے تو دائیں ہاتھ والے تم ہی ہو. پوچھتے پھرتے نہیں کون ہے کامیاب؟ ہاں جی، دائیں ہاتھ والا کون ہے؟ جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ علامت ہوگی کہ پاس ہو، جنتی ہو. بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنا علامت ہوگی کہ دوزخی ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ نیکی کی تصدیق اور تکذیب کا معیار ہی حرص، لالچ اور بخل سے بچنا ہے. یہ آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں سورۃ اللیل کی 5 سے لے کے 10 تک. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، وہ شخص جس نے دیا اور متقی بنا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تصدیق کی، اچھائی کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور لاپرواہ بنا رہا، پرواہی نہ کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم تنگیاں اس کے لیے آسان کر دیں گے. دیکھو فرمایا کہ خوشحال رہنا چاہتے ہو تو خرچ کرو، خوشحال رہنا چاہتے ہو تو، تنگ دستی کی طرف جانا چاہتے ہو تو بخل کرو، حرص لالچ میں مبتلا ہو جاؤ. تمہیں اپنا آپ ہی صرف نظر آئے گا، باقی تو پھر کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور ہمارا ایسے بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خود بڑا متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تقوی پرہیزگاری کا کسی کو فائدہ ہی نہ ہو. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتا. پھر ارشاد فرمایا سورہ الفجر کی آیتوں 15 نمبر آیت سے لے کے 20 تک، عزت والا کون اور ذلیل و خوار کون. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کی رب جب آزمائش کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اس کو خوشحالی دیتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے معزز کر دیا، میرے رب نے مجھے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ایک دوسری آزمائش. لیکن جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی وہاں بھی وہی لفظ بولا، آگے نفی. کلا، ہرگز نہیں، تم بے عزت میرے کرنے سے نہیں ہوتے.
بولو، تم ذلیل و خوار میرے کرنے سے نہیں ہوتے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، بے عزت ہو جاتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور وراثت کا مال ہپ ہپ کر کے ہڑپ کر جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ جم کے پختہ طریقے سے محبت کرتے ہو، کسی کی ضرورت پر خرچ ہی نہیں کرتے، اس لیے بے عزت ہوتے ہو۔ دیکھو قرآن مجید، یہی ہدایت ہے نا جو حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو سکھا رہے ہیں، معاشرہ بن رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہی ہماری بیماری ہے، مال ہو تب، منصب ہو تب، علم ہو تب، حالانکہ وہ علم بھی نہیں ہوتا جو آپ علم والوں سے سیکھنا چاہتے ہو، وہ علم بھی نہیں ہوتا، ہاں جی، اور جب تم ان کو بلانے جاتے ہو تو ڈیمانڈیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، ہاں جی میں تمہارے جلسے میں آ جاؤں گا، محفل میں آ جاؤں گا، اتنا مجھے پہلے دے جاؤ، ہاں جی، کیسا علم ہے بھئی جو تم نے بیچنا شروع کر دیا ہے؟ اچھا وہ علم ہے بھی نہیں، آپ کے کانوں کا چسکا ہے، بولو، آپ کے کانوں کا چسکا ہے جس کو تم پورا کرتے ہو، علم ہے بھی نہیں، وہ علم کی کیا قیمت ہے؟ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے، اس وقت بالکل میری یہ نعمت داڑھی شریف جو ہے یہ بالکل کالی تھی، تو کسی جگہ مسجد میں ڈیوٹی کرنے کے لیے گیا، تو وہاں کی انتظامیہ کے جو صدر ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ ہم سے کیا لیں گے؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ نماز میں نے پڑھائی ہے یہ والی آپ کو، آپ ایسے کریں اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ اس ایک نماز کی قیمت مجھے دے دیں، باقی زندگی کی فری پڑھا دوں گا، یہ والی جو ایک پڑھائی ہے نا میں ابھی پڑھا کے فارغ ہوا ہوں، اس کی قیمت آپ مجھے دے دیں۔ وہ سمجھ گئے کیا قیمت ہے اس کی بابا، ہاں جی، اس کی کوئی قیمت ہے؟ قرآن پاک کی کسی آیت کی کوئی قیمت ہے؟ ہاں جی، اس کا معاوضہ کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ ہوش کرو، مجھے گلہ آپ سے بھی ہے، مجھے گلہ آپ سے بھی ہے کہ آپ حضور کے امتی ہو کر سمجھ نہیں رہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، اپنے خیال میں دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے خیال میں دین کا کام کرو، وہ دین ہے نہیں ہے۔ تیسرا پہلو جو بڑا حساس ہے اور مسلمانوں نے اس شعبے کو، معاشرے کے اس شعبے کو اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ نام بھی نہیں لینا چاہتا سیاست کا، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں باقاعدہ ہدایت دی گئی۔ سیاست ہے کیا؟ قرآن مجید اس کی نشاندہی فرماتا ہے، قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پہلے میں بعد میں پڑھتا ہوں، میں آپ کو سمجھا لوں۔ پہلے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو آپ کو لوگوں نے حاکم مان لیا، ٹھیک ہے،
اور باقی سارے محکوم ہو گئے. کیوں جی؟ بھئی سرکار رسالت مآب حاکم بن گئے اور باقی سارے کیا بن گئے؟ محکوم بن گئے. اب جو حاکم بنا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ قانون اور ضابطے میں اس معاشرے کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو محکوموں سے علیحدہ نہیں کرتا. توجہ ہے؟ جی جی. یعنی یوں نہیں کہتا کہ بھائی میں جو مرضی کروں، یوں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یوں نہیں کہتا کہ اگر، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہی معصوم ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ عملاً اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا نہیں کیا کہ بھائی میں جو مرضی کروں بس ٹھیک ہے، تم مجھے پوچھنے والے نہیں ہو. نہیں ہے، آپ نے ایک بار بھی نہیں فرمایا، بلکہ سنی ہوئی وہ بات کہ میں اللہ کے حضور جانا چاہ رہا ہوں، جس کسی پر کوئی میری طرف سے کچھ ہو گیا ہو وہ بدلہ لے سکتا ہے. یعنی مشہور واقعہ ہے. ہاں جی. لیکن کھڑا تو کیا نا اپنے آپ کو. اب چونکہ جس وقت وہ شروع ہو گیا تو مال تو بہت آ رہا تھا. جب یہ معاشرہ بن گیا، جنگیں لڑی گئیں مخالفین کے خلاف، تو مال غنیمت کی صورت میں مال تو بہت آ رہا تھا. اگر کوئی حریص حاکم ہوتا، کوئی لالچی حاکم ہوتا، معاذ اللہ کوئی بخیل حاکم ہوتا، وہ تو اس جگہ پر کھڑے ہیں، اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اپنے اس مشن کو وہ سر منہ انحراف نہیں کر رہے کہ جس وقت عرب سارا اکٹھا ہو کے آپ کے چچا کو آ کے کہتا ہے کہ سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کس کے بدلے میں؟ یہ کہ یہ جو تم بات کرتے ہو نا، یہ والی اسلام دین کی جو بات کرتے ہو یہ نہ کرو. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دو تو میں بعد نہیں آؤں گا. یہ کون سی بات ہے؟ یہاں تو جو بندہ آگے بڑھتا ہے خلائی مخلوق تھیلے ڈال جاتی ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں. سمجھے؟ وہ ان کو پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے. کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دیندار بندہ جو ہے، دیندار ہو تو پھر اس کے بکنے کا کیا مسئلہ بھائی؟ وہ تو بک چکا ہے بازار مصطفیٰ میں. وہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں پر کیوں بکتا ہے؟ یا اس کے سامنے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے؟ حاکم اور محکوم بن گئے. اب اگر حاکم چونکہ قانوناً حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ جبراً بھی اطاعت لے سکتا ہے، وہ جو اطاعت لے رہا ہے محکوموں سے، اگر اس کا مقصد اقتدار کی ہوس ہو، بولو اقتدار کی ہوس ہو، تو پھر معاشرہ کبھی بھی خوف اور غم سے پاک نہیں ہو سکتا. اور اگر حاکم اس سطح پر کھڑا ہو کہ جس طرح یہ عام آدمی قانون کا پابند ہے، اس طرح میں ان کا حاکم ہو کر بھی اسی قانون کا پابند ہوں، تو پھر وہ خلیج ختم ہو جاتی ہے اور وہی معاشرہ جو ہے خوف اور غم سے پاک ہو جاتا ہے. اپنے حکمرانوں کا جائزہ لو، حالات کا دیکھو، غور کرو.
یہاں قانون کن کے لیے ہیں جی؟ اور دیکھو کس طرح دن دن آ رہے ہیں لوگ، اور ہمارے لوگ جو ہمارے ہیں سبحان اللہ، ان کی نظر حاکم مطلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئی. چھوٹی چھوٹی چیزوں، چلو جی یہ تو کرتا تھا نا جی، یہ تو کرتا ہے نا جی، اتنا تو کر رہا ہے نا جی، اتنا تو کر رہا ہے نا، یہ بس اس پر گزارا ہو رہا ہے. رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 میں، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں سپرد کرو ان کے اہلوں کے. امانتیں سپرد کرو ان کے، نہل اپنے سروں پر مسلط نہ کرو. سارا کچھ بھئی آپ دوسروں کو نہ کہیں، یہ تو اللہ پاک حکم دے رہا ہے، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات، امانتیں سپرد کرو ان کے اہلوں کے. پورا ملک امانت ہے یا نہیں؟ ملک کے ادارے امانت ہیں، ملک کا خزانہ امانت ہے. کیوں جی؟ ملک کے اندر جو کچھ ہے امانت ہے یا نہیں؟ ملک کا کوئی حصہ ایسا ہے جو امانت نہیں؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو عدل سے. ان اللہ نعم ما یعظک، یہ بہت اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے. نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کر لو جو کرنا ہے، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا. وارننگ آ گئی، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور حق کو میں نے غالب رکھنا ہے. یہ ذہن سے کبھی نہ شہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول پاک کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے امر والے ہیں، حکمران. یہاں اطیعوا نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. آگے اطیعوا نہیں کہا تاکہ یہ آزاد نہ ہو جائیں. پچھلے دونوں کا تو مسئلہ نہیں، نہ اللہ کا نہ رسول کا. آگے مسئلہ ہے. اطیعوا اس لیے نہیں کہا کہ اگر اولی الامر منکم، تمہارے حکمران پچھلے دو کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت کر لینا، اور اگر یہ پچھلے دو کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو تم پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. فیصلہ فرما دو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے، فی شیئن، کسی چیز میں بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دو، صرف دو، یہاں اولی الامر نہیں کہا، تو لوٹا دو اس فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر، یہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام بھی اچھا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر جو معاشرہ بنایا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا، یہی مثالی معاشرہ ہے. اب ایک بات رہ گئی ہے، کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ذکر کر دوں. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف ایک معاشرہ بنانا نہ تھا، چونکہ کل بنی نوع انسان کے رسول تھے. ارشاد فرمایا ہم تمہیں ہدایت دیں گے محبوب، اب تم نے کل دنیا پر غلبہ پانا ہے.
کل دنیا پر غلبہ دین حق، غلبہ ہاں جی۔ اب یہ حضور نے غلبہ دین حق کیسے کیا، اس کا تذکرہ کل کریں گے انشاءاللہ۔